بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا۔ فقال، اس خطبے میں فرمایا، یا ایھا الناس، سے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تمہیں ڈانپ رہا ہے ایک بہت بڑا عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، وہ بہت مبارک مہینہ ہے، شہر ایسا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک کے متعلق جتنے احکامات ہیں وہ اور رمضان کے فضائل کے باب میں یہ حدیث جامع ترین احادیث میں شمار ہوتی ہے۔ فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ نے اس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کوئی شخص رمضان میں اگر نفل عبادت کا کوئی بھی حصہ اپنے عمل میں لے کر آتا ہے تو کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، غیر رمضان میں ایسا ہے جیسا کہ اس نے فرض ادا کیا۔ مثلا رمضان میں اگر کوئی بندہ 2 نفل پڑھتا ہے تو غیر رمضان میں 2 فرض پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور جو شخص رمضان میں ایک فرض پڑھتا ہے عام دنوں میں 70 فرض پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ کی طرف سے جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کو روکتا ہے صبح سے شام تک۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں مہنگائی جتنی بھی بڑھتی جائے، غریب سے غریب آدمی بھی ہوگا، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں اور بہت اطمینان کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے خاص معاملہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری طور پر اس کے اسباب کو کچھ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ فرمایا، رمضان میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس آدمی نے رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کو افطار کروا دیا تو یہ افطار کروانا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اس کی گردن چھڑانے کا باعث بن جائے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ دار کا روزے کا ثواب ہے۔ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر و ثواب سے کوئی کمی کی جائے۔ یعنی جس نے روزہ رکھا ہے اس کو جتنا ثواب ملا ہے، افطار کروانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قلنا، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، افطار کروانے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر بندہ وہ افطاری کروانے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا کہ لوگوں کو روزہ افطار کروا دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیں گے کہ جس نے روزہ دار کا روزہ کھلوایا ہو، اسے افطار کروایا ہو، علی مدقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، کہ دودھ، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دودھ کے اندر پانی ملا کر جیسے کچی لسی بنائی جاتی ہے، اس طرح دودھ اور پانی کے اختلاط سے ایک پینے کا کے لیے مائع چیز بنائی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی دودھ کسی کو نہیں دے سکتا
تو وہ دودھ کے چند قطروں میں پانی ڈال کر اگر کسی کو دے دے تو اللہ کی طرف سے یہ ثواب اس کو بھی ملے گا. یا پھر او تمرتن، یا کوئی کسی کو کھجور دے دے افطار کے لیے تو یہی ثواب اس کے لیے بھی ہے. او شربت من ماء، یا کسی کو پانی کا گھونٹ دے دے تو یہ ثواب اس کے لیے بھی ہے. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اور گنجائش نہیں ہے وہ اجر و ثواب کما سکتا ہے، ورنہ نہیں. وہ چیزیں جو عام طور پر ہر بندہ استعمال کرتا ہے، گرم پانی ہر بندہ پی لیتا ہے، کھجور ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، وہ اجر و ثواب میں اگر حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے. البتہ یہ ہے من اشبع صائما، کسی نے روزہ دار شخص کو پیٹ بھر کر کھلا دیا تو سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اللہ اس شخص کو حوض کوثر سے، میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی اس کے بعد اس کو جنت میں جانے تک کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور حتی یدخل الجنہ، پھر جنت میں تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. وہو شہر، یہ وہ مہینہ ہے، اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا حصہ یعنی ابتدائی 10 دن وہ رحمت ہے. اسی لیے بعض ایسی دعائیں جن کا حدیث میں ذکر ہے لیکن لوگوں نے ان کو پہلے عشرے کے لیے خاص کیا ہے اور مانتے ہیں، اور ان میں رحمت کا ذکر ہے، وہ کلمات جو رحمت پر دال ہے، جیسے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو وہ کلمات جن کا حدیث میں بھی ذکر ہے اور رحمت پر دال بھی ہے پہلے عشرے میں کثرت سے پڑھے جائیں. اسی طرح وأوسطہ مغفرۃ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات اور استغفار کے دیگر جو صیغے ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں. وآخرہ عتق من النار، اور آخری جو حصہ یعنی آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی دی جاتی ہے. ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ عتقہ من النار، جو آدمی اپنے ماتحت کے معاملے میں نرمی کرے گا، تخفیف کرے گا، تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو جہنم سے بچا لے گا. کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے ماتحت کام کر رہا ہے، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کے کام میں تخفیف کرے کہ پہلے جتنا ان کا دورانیہ تھا اس دورانیے کو کم کر دے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کا دورانیہ زیادہ ہے کام کا، اس میں تخفیف نہیں ہو سکتی کہ کام کا روبار ہی ایسا ہے، جیسے کہ ہمارے رمضان المبارک کے مہینے میں کپڑے کا کام ہے، بعض دوسرے کام ہے جوتوں کا ہے، اس میں زیادہ شدت آ جاتی ہے. تو اگر کام میں تخفیف نہیں ہو سکتی، ان کی اجرت میں زیادتی کر دے تاکہ ان کو وہ کام کم لگنے لگے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی ہے، مالک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان بھی ہے. اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی والا سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمت والا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.